الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم سورہ المدثر پڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر قم فانذر، اے کپڑا اوڑھنے والے کھڑے ہو جا اور آگاہ کر دے، انسانیت کو ڈرا دے اللہ کے عذاب سے اور جنت کی خوشخبری سنا۔ یہ سورہ المدثر ایسی سورہ ہے جو وحی کا سلسلہ ایک مرتبہ اترنے کے بعد جب رک جاتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ دوسری سورہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترتی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلی سورہ جو اتری تھی وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، غار حرا میں جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر ایک عرصہ تک وحی کا سلسلہ رک گیا۔ پھر روایت میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جا رہے تھے تو انہوں نے آسمان اور زمین کے بیچ اسی فرشتہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا کرسی پر جو غار حرا میں آیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کیفیت میں جبریل امین کو آسمان اور زمین کے بیچ کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ گھر آتے ہیں، اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے چادر اوڑھا دو، اور آپ سو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب اٹھتے ہیں تو یہ آیت کریمہ اترتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتا ہے: یا ایہا المدثر، اے کملی والے، اے چادر اوڑھنے والے۔ ہم نے سورہ المزمل میں ذکر کیا تھا کہ مدثر ہو یا مزمل ہو دونوں کے معنی ایک ہیں، لیکن یہ خطاب اللہ رب العالمین کا شفقت کے لیے ہے، پیار اور محبت کے اظہار کے لیے ہے۔ اس میں طنز نہیں ہے، اس میں مذاق نہیں ہے، بلکہ محبت اور پیار کے اظہار کے لیے ہے۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی سورہ المدثر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے کملی والے یا اے کپڑا اوڑھنے والے کھڑے ہو جا اور آگاہ کر دے۔ قم فانذر، گویا کہ پہلی وحی جو تھی اس میں آگاہ کرنے کا حکم نہیں تھا، اس میں لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانے کا حکم نہیں تھا، بس یہ میسج تھا کہ آپ کے اوپر وحی کا نزول ہو گیا ہے، آپ نبی بنا دیے گئے ہیں۔ لیکن اس سورہ سے یا اس آیت کے اترنے سے آپ کو یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ اب آپ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلائیے۔ قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور آگاہ کر دیجئے۔ گویا کہ اس آیت کریمہ سے آپ کو دعوت شروع کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس میں اس بات کا بھی میسیج پایا جاتا ہے کہ اب سستی کا وقت نہیں رہا، چست ہو جائیے۔ ایک مسلمان کی شان ہی یہی ہے کہ وہ اس دنیا میں جیتا ہے انسانیت کے لیے۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ اس لیے بہترین امت ہو کہ اخرجت للناس، تمہیں انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تو ایک مسلمان سست نہیں ہو سکتا، ایک مسلمان کا کام ہوتا ہے انسانیت کی رہبری کرنا، انسانیت کو صحیح راستے پر لانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں تو ایک دن دو دن نہیں بلکہ لگاتار 23 سال تک کھڑے رہتے ہیں اور ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے آگے: وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی برائیاں بیان کریں۔ اس آیت کا دو معنی ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ صرف اپنے رب کو بڑا جانیے، مطلب یہ ہے کہ آپ دعوت کے راستے میں نکلے ہیں، دعوت کے راستے میں بہت سارے پیسہ والے آئیں گے، عہدہ والے آئیں گے، ملکوں کے راجہ آئیں گے، ان سب کی آپ کو پرواہ نہیں کرنی ہے، کیونکہ آپ
اپنے رب کو بڑا جان رہے ہیں۔ اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ دنیا میں جن جن چیزوں کی بڑائی پہ سر دھنا جاتا ہے، آسمان ہو، زمین ہو، سورج ہو، چاند ہو، ملکوں کے پردھان منتری ہوں، بڑے بڑے ارب پتی اور کھرب پتی ہوں، جن جن کی بڑائی پہ سر دھنا جاتا ہے، ان سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو آپ اپنے رب کو بڑا جانیے، وہ سب کے سب آپ کی نظر میں چھوٹے دکھیں گے۔ اسی لیے ایک مسلمان جب ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے تو اس کو دقت نہیں ہوتی اللہ کی طرف بلانے میں، اس لیے کہ اسے پورا یقین ہوتا ہے کہ اگرچہ فلاں ارب پتی ہے، فلاں کسی ملک کا راجا ہے، لیکن اللہ کے سامنے میں وہ مکھی کے پر کے برابر بھی اہمیت نہیں رکھتا، اس لیے اس کو اس کا ڈر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العالمین کے بڑا ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ ہوا کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کر، مطلب کیا ہوا کہ جو مشرک ہیں، جو جاہل ہیں، وہ اپنے بتوں کا نام لیتے ہیں جن کو اپنے ہاتھ سے انہوں نے بنایا ہے، لیکن آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، اپنے رب کا نام لیجیے جو ساری انسانیت کا خالق ہے اور مالک ہے۔ آپ اسی کی شان بیان کیجیے کیونکہ وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے کو پاک رکھیے۔ اپنے کپڑے کو پاک رکھنے کا ایک کامن مفہوم یہ ہے کہ اسلام دراصل اپنے ماننے والے کو سب سے بڑھ کر کے پاکی اور صفائی کا حکم دیتا ہے۔ اسی لیے آپ آج بھی دیکھیں گے کہ دوسری قومیں ہیں جو پیشاب کرنے کے بعد استنجا نہیں کرتی، نجاست کو دور کرنے کا اتنا اہتمام نہیں کرتی جتنا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے، جنابت کے غسل کا خیال نہیں کرتی، حالانکہ ان کو بھی پاکی صفائی کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن پھر بھی استنجا نہ کرنے کی وجہ سے وہ گندے ہوتے ہیں۔ اسلام نے پاکی صفائی کا اتنا خیال رکھنے کا حکم دیا کہ ہم پیشاب کرتے ہیں تو پیشاب کے قطرے بھی ہمارے کپڑے پر گرنے نہ پائیں، اس کے لیے کیا حکم دیا گیا کہ ہم پانی سے استنجا کر لیں یا مٹی سے استنجا کر لیں۔ لیکن اس آیت میں بعض اہل علم نے کہا کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کا مفہوم یہ بھی ہے کہ آپ اپنے دل کو پاک رکھیں، کیونکہ اصل پاکیزگی دل کی پاکیزگی ہے۔ اگر دل پاک رہے گا تو سب کچھ پاک رہے گا۔ اگر دل گندا ہو گیا، شرک سے، حسد سے، جلن سے، بدعت سے، ہر طرح کی برائی سے دل پاک رہنا چاہیے۔ دل پاک رہے گا تو سارا جسم پاک رہے گا۔ دل اگر پاکیزہ نہیں رہا تو سارا جسم بیمار پڑ جائے گا۔ تو اس میں ایک مفہوم یہ ہوا کہ آپ اپنے دل کو پاک رکھیے، دوسرا مفہوم یہ ہوا کہ آپ اپنے کپڑے کو پاک رکھیے۔ دونوں مفہوم لیا جا سکتا ہے، دل کی پاکیزگی بھی مطلوب ہے اور جسم کی صفائی ستھرائی بھی مطلوب ہے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور ناپاکی کو چھوڑ دیں۔ ناپاکی سے مراد یہاں پر بت پرستی ہے، مورتیوں کی پوجا ہے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی مورتیوں کی پوجا کی؟ نہیں کی، بالکل نہیں کی، مورتیوں کے قریب نہیں گئے، شراب کے قریب نہیں گئے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا کہ ناپاکی کو چھوڑ دیجئے۔ ہر طرح کی ناپاکی جس میں ایک مورتی کی پوجا بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپاکی کے بالکل قریب نہیں گئے۔ اس کے اندر اشارہ یہ ہے کہ بعد میں بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے اور آپ کی امت بھی اس کے قریب نہیں جانی چاہیے۔ تو گویا کہ آپ کو خطاب ہے، آپ کی امت کو بھی آپ کی خطاب کے اندر خطاب کیا جا رہا ہے کہ خود کو آلودہ نہ کریں، اخلاقی طور پر بھی جو برائیاں ہو سکتی ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ آپ داعی ہیں اور ایک داعی جو ہوتا ہے مدعو کے پاس جاتا ہے تو پورے طور پر اس کو پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اگر پاکیزہ نہیں ہوگا تو اس کی دعوت اثر انداز نہیں ہوگی۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کریں۔ یعنی جب ہم کسی پر احسان کرتے ہیں
تو احسان کرتے وقت یہ خواہش نہ ہو کہ مجھے کچھ زیادہ ملے گا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ کسی کے ساتھ اچھا معاملہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں فائدہ لینا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کر، یعنی کسی پر احسان اس نیت سے نہ کریں کہ مجھے زیادہ ملے گا۔ اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ایک مسلمان کو، ایک داعی کو لالچ سے دور ہونا چاہیے۔ اگر ہم لالچ رکھ کر کے دین کی دعوت دینے جائیں گے تو پھر ہماری دعوت کامیاب نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے پہلے خطاب میں جب کہ آپ کو دین کی دعوت دینے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، یہ بھی کہا کہ آپ کسی پر احسان اس ارادے سے قطعاً مت کیجئے کہ آپ کو اس سے کچھ فائدہ حاصل کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بہتر خیرخواہ تھے کہ آپ اپنی دعوت کے راستے میں کسی سے کچھ فائدہ نہیں چاہتے تھے، بلکہ آپ ہی نہیں، سارے انبیاء جو اس دھرتی پر آئے ہیں سب کی دعوت میں یہی بات تھی کہ وہ انسانیت کی خیرخواہی چاہتے تھے۔ اس دعوت کے ذریعہ انسانوں سے کچھ مانگتے نہیں تھے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے راستے میں صبر کیجیے، یعنی اس سے دین کی طرف آپ لوگوں کو بلائیں گے تو لوگ پھولوں سے آپ کا استقبال نہیں کریں گے، بلکہ کانٹوں سے گزرنا پڑے گا، مشکلات آئیں گی، ٹارچر کیا جائے گا، پتھر مارا جائے گا، لیکن وہاں پر اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی 13 سالہ زندگی میں دیکھیے کہ کیسے پریشانیاں جھیلتے ہیں۔ پھر مکہ سے آپ کو نکال دیا جاتا ہے، مدینہ جاتے ہیں، وہاں صحابہ کرام اپنے گھر بار کو، اپنے املاک کو چھوڑ چکے تھے، لیکن مدینہ میں بھی چین سے رہنے نہیں دیا گیا، اور لگاتار 8 سال تک ستایا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے۔ تقریباً 19 سال تک آپ کو ٹارچر کیا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین آپ کی نگرانی کر رہا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جب کہ پہلی مرتبہ آپ کو ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے کہا جا رہا تھا، یہ تاکید کہہ دی گئی تھی کہ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے راستے میں صبر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے، جس میں حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ اچھائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور جو تمہیں پریشانی لاحق ہو اس پر صبر کرو۔ تو جب ہم کسی کو اچھائی کی طرف بلائیں گے، کسی کو برائی سے روکیں گے، تو وہ ہمیں پھول پیش نہیں کریں گے، بلکہ وہ ٹارچر کر سکتے ہیں، پریشان کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر سے کام لینا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پس جب کہ سور میں پھونک ماری جائے گی، جب قیامت آئے گی، سور سے مراد وہ سور ہے جس میں حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک مارنے والے ہیں۔ چنانچہ پوری دنیا تباہ ہو جائے گی، پھر دوبارہ جب سور میں پھونک مارا جائے گا تو پوری دنیا اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کے پاس آئے گی، اور حساب و کتاب کو چکانا ہے، انسان اور جنات آ کر کے حساب دیں گے۔ تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہت ہی مشکل دن ہوگا۔ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، وہ دن بڑا سخت ہوگا، بہت ہی سخت دن ہونے والا ہے قیامت کا دن۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اصل میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ انسانوں اس دن کی تیاری کرو۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، جو کافروں پر آسان نہ ہوگا۔ اللہ نے سب سے پہلے کیا فرمایا کہ جب سور میں پھونک مارا جائے گا تو سخت دن ہوگا۔ سخت دن ہے تو کیا اس میں آسانی ہوگی؟ نہیں ہوگی نا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ کافروں پر آسان نہ ہوگا؟ سمجھے نا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا کہا کہ وہ بڑا سخت دن ہوگا۔ سخت دن ہے تو پریشانی تو ہوگی ہی،
تو آسانی کی بات تو ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے کہا علی الکافرین غیر یسیر، کہ کافروں پر آسان نہ ہوگا۔ اس سے یہ میسیج دینا مقصود ہے کہ کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ سخت دن ہوگا تو کچھ وقت کے لیے یا ہلکا سا کچھ آسانی بھی ہو سکتی ہے، نہیں، جو ایمان والے ہیں ان کے لیے آسانی ضرور ہوگی۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے لا يحزنهم الفزع الاکبر، کہ وہ سب سے بڑی گھبراہٹ میں غمگین نہیں ہوں گے، یا سب سے بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہیں کرے گی، لیکن جو ایمان سے محروم ہیں وہ پریشان ہوں گے ہی، ان کے لیے ہرگز آسانی نہیں ہوگی، ان کے لیے ہرگز آسانی نہیں ہوگی۔ علی الکافرین غیر یسیر، کافروں پر آسان ہرگز نہ ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائیں اور قیامت کی پریشانی سے بھی ہماری حفاظت فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔